ہمارا آج کا تیسرا ٹاپک ہے ہیڈا گیبلر ریورسل آف ٹریڈیشنل جینڈر رولز. اس کے اندر بھی آپ کو جینڈر رولز کی ریورسل بھی آپ کو ملے گی. پیج نمبر 47 پہ یہ ٹاپک اور اس سے ریلیٹڈ یہ کوشچن بھی میں نے دیا ہے کہ دا پلے ہیڈا گیبلر از دا پروڈکٹ آف اے مائنڈ ڈیپلی پری آکوپائڈ ود دا نیچر آف پاور, پرٹیکولرلی دا پاور آف ون مائنڈ ٹو انفلوئنس اینڈ امپوز اپان اٹ سیلف اپان ادرس. ڈیپلی پری آکوپائڈ, ایک ایسا مائنڈ, مطلب وہ اپنی سوچ, اپنی تھاٹس دوسرے کے اوپر امپوز کرنے والا سلسلہ. خیر, اب یہاں پہ ہم ریورسل کو دیکھیں. میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اینڈرسن نے یہ پلے لکھا کہ جب عورت کا جو رول تھا سوسائٹی کے اندر وہ ٹرانزیشن کی طرف جا رہا تھا. ٹرانزیشنل پیریڈ تھا جہاں پہ نیو وومن اور اولڈ وومن کا کنسیپٹ تھا, عورتوں کی آزادی کے لیے آوازیں اٹھائی جا رہی تھیں. تو دیکھتے ہیں جینڈر رولز کی ریورسل کہاں پہ موجود ہے. اس نے بھی دکھائی, اسی لیے دکھائی کہ وہ اسی آئیڈیا کو پروپیگیٹ کر رہا تھا. ہینرک ابسن جو ہے وہ اپنی اس نارویجین سوسائٹی کا جو کرکس ہے, جو مائکروکوسم ہے, وہ اس کو اس پلے کے اندر ڈپکٹ کرتا ہے, پورٹری کرتا ہے. ہیڈا بینگ اے پروٹیگنسٹ, میسکولن اور فیمینن دونوں ٹریٹس کا مکسچر ہے, کیونکہ اس کی اپ برنگنگ یونیک ہوئی ہے. وہ خاتون ہے اور اس کی اپ برنگنگ ایک مرد نے کی, جنرل گیبلر نے کی, اور سوشل مورز اس کے اوپر امپوز کر دیے گئے ہیں. سوسائٹی نے اس سے مزید اس سے وہ ریکوائرمنٹ ہے. گو کہ سوسائٹی جو ہے وہ جنرل گیبلر کی اس کے ملٹری سٹیٹس کی وجہ سے عزت کرتی ہے, لیکن اس کی بیٹی ہیڈا کو وہ ٹالریٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ جینڈر اسٹیریوٹائپس کے اندر وہ نان کنفارم ہے. مینس کہ وہ رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنا جینڈر رول مین کہ وہ ایک عورت ہے تو عورت کا رول پلے جب نہیں کرے گی تو سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تھی فرسٹ پیراگراف کی ڈسکرپشن پیج نمبر 47 پہ. پیج نمبر 47 پہ ہی سیکنڈ پیراگراف ہے, اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ہیڈا کی جینڈر انورٹڈ میرج آپ دیکھتے ہیں. جارگن ٹیسمین نے اس کو جارج ٹیسمین بولتے ہیں کہ اس کی ڈیزائر ہے پاور کے لیے, اور جنرل گیبلر کے پسٹل کا استعمال, یہ دونوں چیزیں سوسائٹی کے اندر ان ایکسیپٹیبل ہیں. اس نے شادی کی, جینڈر انورٹڈ شادی ہے اس کی ٹیسمین کے ساتھ, لیکن اس کے اندر جو خواہشیں وہ مردوں والی ہیں, پسٹلز کا استعمال کرنا. یہ بات دکھاتی ہے کہ انسرٹن سٹینس ہے اس کے اندر, میسکولن اینڈ فیمینن جینڈر دونوں اس کے اندر موجود ہیں. یہ چیز یعنی کہ فیمینٹی اور میسکولینٹی دونوں کا ہونا سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بظاہر تو وہ ایک عورت نظر آ رہی ہے, لیکن عادتیں اس کے اندر مردوں والی ہیں. پسٹل اور پسٹل والی چیزیں, گنز اینڈ پسٹلز نارملی عورتوں کے پاس نہیں ہوتے. تھوڑا سا لائٹر ٹون میں کہیں تو لڑکیوں کے پاس تو چمٹے ہوتے ہیں, چمچے ہوتے ہیں مارنے کے لیے, یا پھر الیگزینڈر پوپ والی بات ہے, پفس اینڈ پنز اینڈ پاؤڈرز اینڈ پرفیومز اینڈ کاسمیٹکس اینڈ سو آن اینڈ سو آن. خیر, تیسرا پیراگراف, ہینرک ابسن ریورسل ٹریڈیشن رولز اس پلے کے اندر امپلائی کرتا ہے کہ ہیڈا اور جارج ٹیسمین کی شادی سے وہ یہی ایمفیسائز کر رہا ہے, یہی چیزیں ہیڈا کے میسکولن ٹریٹس کو بیسیکلی ایکسپوز کر رہا ہے. ہیڈا اپنے ہسبینڈ کی طرف کوئی ایموشن اور افیکشن ڈسپلے نہیں کرتی. یہ انڈیفرنس کی یہ اپیئرنس جو ہے نا نارملی مردوں کی وہ ہوا کرتی ہے کہ my old morning shoes, my slippers, look, I miss them dreadfully, now you should see them, ہیڈا. تو ہیڈا کیسے کہتی ہے, نو تھینکس, اٹ ریئلی ڈزنٹ انٹرسٹ می. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اس کو لا کے دکھاتے ہیں, جوتے دکھاتے ہیں, اس کہتی ہے مجھے نو تھینکس. دیکھو تو صحیح, وہ کہتی ہے کہ نو تھینکس, یعنی کہ وہ آگے سے اس کو دوسرے الفاظ میں اس کی بات پہ توجہ نہیں دیتی. ایک دوسرا رول, جینڈر رول کی ریورسل آپ دیکھیں تو ہیڈا جو ہے وہ فائنینشیل اویئرنیس کے بارے میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہسبینڈ کے اندر نہیں ہے. ہیڈا کے اندر فائنینشیل اویئرنیس ہے کہ گو کہ جج بریک جو ہے وہ ٹیسمین کے ساتھ کورسپونڈ کرتا ہے, اس کے ہنی مون کے بارے ٹریولز میں پوچھتا ہے. ہی کورسپونڈ ود ہیڈا کنسرننگ دا فائنینشیل میٹرز.
کہ جج بریک ایک سے یعنی کہ ٹیسٹمین سے اس کے ہنی مون ٹریول کے بارے میں پوچھ رہا ہے، اس سے فائنینشیل میٹرز کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو دس از اے رول دیٹ از یوزلی ریزرو فار مین، کہ مردوں سے تو فائنینشیل میٹرز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ہنی مون کے بارے میں خواتین سے پوچھا جاتا ہے. یہاں پہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رولز اس نے ریورس کر کے دکھایا. تو آگے اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں کہ ہیڈا ڈز ناٹ ڈسپلے ٹریٹس ناٹ اونلی ٹریٹس، کہ صرف وہ ٹریٹس نہیں دکھاتی جو کہ میسکولین یا فیمینین ہے، بلکہ آلسو آبجیکٹس ٹو اینڈ آفن ڈیفائز دا کنونشن اسٹیبلش فار آر جینڈر بائی سوسائٹی. وہ جینڈر نے جو اس کے سوسائٹی نے جو اس کے جینڈر کے ساتھ جینڈر رول جو اس نے اسٹیبلش کیے ان کو بھی وہ آبجیکٹ کرتی ہے، ان کو بھی وہ چیلنج کرتی ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس کی پریگننسی کا ایشو آتا ہے، اس کے اوپر جب بات ہوتی ہے تو وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. کہ ہاؤ یو نوٹس ہاؤ پلام ٹیسٹ میں اس کو کہتے ہیں پلام گرون ہاؤ ویل شی از ہاؤ مچ شی فیلڈ آؤٹ آن آر ٹریولس او بی کوائٹ. سو وہ اس چیز کو یعنی کہ وہ اپنی فزیکل فیمینٹی کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوسائٹی نے یا فزیکل جو اس کی کنڈیشن ہے اس کے حساب سے دیکھیں دونوں معاملات میں اس کو جو جینڈر اس کو ملا ہوا ہے اس جینڈر کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. ہیڈا کو اس کے نہ صرف اس کے فیمینن رول بحیثیت مادر اس کو جو ہے نا اس کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے کہ اس نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے، بلکہ بحیثیت وائف بھی اس کو یاد کروایا جاتا ہے کہ ہاؤ شی ہیز ٹو بہیو ود ہر ہسبینڈ. بحیثیت عورت جو ہے نا ہیڈا is sought after, always had so many admirers and has been acquired by Testament as his wife. ہیڈا جو ہے وہ اپنے جینڈر کنونشن کو ریسینڈ کرتی ہے جو کہ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ شی بلانگ ٹو ٹیسمن فیملی. اس نے اپنا نام ہی نہیں چینج کیا ہیڈا گیبلر، کہ اس نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا نا شادی کو، یعنی کہ وہ جینڈر کو اس نے اپنے باپ کو ہی لگائے رکھا کیونکہ اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ مردوں والی مردانگی والی ہی تھی جس کے ساتھ اس کی شناخت ہے. اور یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے. گو کہ یہ ٹریٹس اگلا پیراگراف ہے کہ although these traits displayed by Hedda are masculine لیکن سوسائٹی جو ہے نا اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی. تو الٹیمیٹلی ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے اپنے باپ کے پسٹلز کے ساتھ کھیلتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس شادی سے مطمئن نہیں ہے، اس کو بھی شادی میں سکون نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر تو میسکولینٹی ہے. اس کی شادی تو ایسے کسی مرد کے ساتھ ہو کہ جو اس سے سپیریئر ہوتا، لیکن اس کو جو مرد ملا وہ مرد نہیں، وہ عورت ہے، بالکل اپوزٹ ملا. ہیڈا sometimes I think I only have a talent for one thing, boring myself to death. I still have one thing to kill time with, my pistols, Jorgen General Gabler's pistols. انہیں پسٹلز کے بارے میں یاد کر رہی. تو یہ پسٹلز کیا ہیں؟ پیج 48 پہ لاسٹ پیراگراف. یہ پسٹلز میسکولینٹی کا سمبل ہے، یہ جنگ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں. ایک ایسا پاس ٹائم ہے جس میں عورتوں کا کوئی تعلق نہیں، یعنی عورتیں ایسا پاس ٹائم نہیں رکھ سکتے ہیں. عورتوں کا کام کیا ہے؟ نرچرنگ رول آف نرسز. سو سوسائٹی جو ہے نا اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی کہ عورتیں پسٹلز کے ساتھ کھیلیں، یعنی کہ وہ پسٹل کے ساتھ وقت گزاریں، گنز کے ساتھ، پسٹلز کے ساتھ. عورتوں نے تو بچوں کے ساتھ گزارنا ہے. ٹیسٹ مین ہیڈا کو جو ہے نا گزارش کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہ کھیلے، چھوڑ دے کھیلنا. ایون اف سپیریئر پوزیشن ہیز ہر ہسبینڈ ڈز ناٹ ڈسویٹ ہیڈا، کہ بحیثیت ہسبینڈ اس کی پوزیشن سپیریئر ہے اور یہ چیز بھی ہیڈا کو ڈسویٹ نہیں کر سکی کہ ہیڈا اس کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. پیج 49 پہ پہنچ چکا ہوں کہ جب ہم اس میں دیکھتے ہیں ہیڈا کو تو وہ جج بریک اس کو دیکھتا ہے کہ ایکٹ 2 میں کہ وہ اس کے ساتھ کھیل رہی ہے. بریک بھی ہیڈا کو یہ بات کہتا ہے اس کی ان اپروپریٹ نیچر کے بارے میں کہ تمہاری انٹرٹینمنٹ ان اپروپریٹ ہے، اور وہ ہیڈا سے پسٹلز لے لیتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو شوٹ یو سر. نو 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 اسٹاپ دس نان سینس اف یو ڈونٹ مائنڈ مائی ڈیئر لیڈی بیکاز وی آر not going to play that game any more day. سو
یہاں آپ دیکھیں کہ اس عورت کے اندر جو عادتیں وہ ساری میسکولن ہیں, جینڈر رول ریورس ہو چکا ہے. سو نیکسٹ پیراگراف پیج نمبر 49 پہ, ایز اے پیرلل ٹو ہیڈاز میسکولن گیم آف پلئنگ ود جنرل گیبریلز پسٹل, ہیڈا پلیز دا ٹریڈیشنلی فیمیل رول آف مکس ود بریک. یہاں آ کے یعنی کہ جہاں وہ اس کے ساتھ میسکولن کرتے یہاں پہ مکس رول پلے کرتی ہے. ٹیکسٹ بھی میں نے ساتھ لکھا کہ ایکٹ 2 کے اندر بھی آپ کو اس بارے میں علم ہوگا کہ وہاں پہ بھی چیز بیان کی گئی ہے کہ ایڈا جو ہے اس کو یہیں پہ ٹیکسٹ ہم کوٹ کرتے ہیں ایز اے پیرلل ٹو ہیڈاز میسکولن گیم آف پلئنگ ود پسٹل, ایڈا پلیز ٹریڈیشنل اور فیمیل مکس کے. Hedda doesn't feel like a whole eternity since we last talked to each other. No, not like this between ourselves. So دیکھیں کہ یہاں پہ اگلا پیراگراف جو سٹارٹ ہو رہا ہے کہ جب وہ جج بریک کے پاس پہنچتی ہے تو وہاں وہ کافی حد تک اس کے اندر میسکولینٹی سامنے آتی ہے. بریک جو ہے وہ ہی از امپلوڈیڈ بائی ہیڈا سیمنگ اویلیبلٹی. نیکسٹ پیراگراف شروع ہو چکا ہے کہ ٹرائنگولر ریلیشن شپ کے چکر میں وہ کہ نہ تو وہ جو ہے نا وہ مطلب وہ اس کی وہ درمیان میں, چونکہ وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ سچویشن کیا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ہیڈا جو ہے اس کے اندر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹو سیک پارز ادر ادرز, اور یہ چیز ہی یعنی کہ اس کے جو اس کے اندر یہ ایک مسلسل ایک جد و جہد ہمیں نظر آتی ہے کہ دوسروں کے اوپر طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے. سو انڈیفائنیبلی وہ فیمیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جینڈر رولز, بحیثیت عورت اس کا سوسائٹی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ اگلا پیراگراف شروع کر چکا ہوں. میں نے بات کی ریورسل آف جینڈر رولز کی. جینڈر رولز ریورس ہو چکے ہیں کہ مرد نے عورت کا کردار ادا کیا اور عورت جو مرد کا کردار ادا کری. اس ٹاپک کے اندر جس یہ باتیں کی ہوئی ہیں جو کہ ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کچھ ٹاپکس اس طرح کے ہوتے ہیں جو بیسیکلی کچھ کریٹیکل کانسیپٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے میں نے ایڈ کیے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا اکٹھا ہو جائے. اس میں ساری چیزیں دی ہوتی ہیں لیکن ایز اٹ از ساری چیزیں اس طرح ٹرانسلیٹ کر کے ایکسپلین کرنا بھی اتنا ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ وہ چیزیں آپ نے ڈرامہ بھی دیکھا ہوتا ہے, ٹیکسٹ بھی اس کی کافی حد تک آپ کو سمجھ ہوتی ہے, آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں. تو ڈیٹیل اسی لیے سمجھا رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جینڈر رول ریورس ہو چکے ہیں. جو عورت ہے وہ مرد بنی ہوئی ہے اور جو مرد ہے اس کی عورتوں والی سچویشن بنی ہوئی ہے, اور درمیان میں جج بریک اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہے. ہیڈا دوسری طرف آپ دیکھیں تو وہ پاور کے چکر میں ہے. دوسری طرف ہم دوسری تھیا کے کردار کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں آپ دیکھیں کہ ہیڈا بحیثیت وومن کسی کے اوپر اس کا کنٹرول نہیں ہے, تو وہ پریٹینڈ کرتی ہے کہ شی از اے فرینڈ ود تھیا. تو تھیا کے ساتھ دوستی کر کے اس سے کانفیڈنس حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ پھر اسی کی وجہ کہ جب وہ اس کانفیڈنس کو حاصل کر لیتی ہے تو وہ پھر اس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کرتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب اس کو پھر آگے والے معاملات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ تو محبت چل پڑی ہے تھیا اور لبا کے درمیان, تو وہ پھر اس کو تباہ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں کرتی ہے. لاسٹ پہ جو سیکنڈ نیکسٹ پیج ہے, پیج 50, جس پہ میں پہنچ چکا ہوں, وہیں میں ابھی ڈسکشن کر رہا ہوں کہ ہیڈا جو ہے وہ اس کی لو کی میسکولینٹی کو چیلنج کرتی ہے اور یعنی کہ بیچلر پارٹی میں لے کے جانے کی, اس کو ڈرنکن ویز کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے. یہاں اس پورے پلے کے اندر آپ کو رول ریورسل ملے گا. رول ریورسل کس طرح ملے گا کہ خاص طور پہ ان دو کرداروں کی صورت میں آپ اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ جارج ٹیسمین اینڈ دا ریلیشن شپ آف جارج ٹیسمین اینڈ ہیڈا گیبلر. تو اس کی صورت میں آپ کو یہ چیز بڑی کلیئرلی انڈیکیشن ملتی ہے کہ میسکولینٹی اینڈ فیمینینٹی کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, کون میسکولین ہے کون فیمینین ہے.
ٹھیک ہے، یعنی کہ ایڈا کے کردار میں آپ کو یہ چیز ملتی ہے، اس نے سوسائٹی نے جو اس کو رول دیا اس کو اس نے چیلنج کر دیا۔ یہ جو نیو وومن کا کانسیپٹ ہے نا، جب ہم نے بات کی اسٹارٹنگ میں نے یہ چیز ایلیبوریٹ کی تھی کہ نیو وومن اور اولڈ وومن کا جو کانسیپٹ اس وقت دیا گیا تھا، وہ چیز وہ ایک کیا کہتے ہیں ایجنڈا جو ہے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، اسی چیز کو یہاں پہ دکھایا کہ عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ جہاں عورت گھر کے کام کر سکتی ہے، وہیں عورت جو ہے وہ باہر کے کام بھی کر سکتی ہے۔ جہاں عورت، اور اب یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، عورت جنگ بھی لڑ سکتی ہے، جنگ لڑنے کے لیے جاتی ہے، گنز اینڈ پسٹلز اس کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ وہی لیٹر وکٹورین ایرا کی موومنٹ تھی جس نے آج ایون کہ پاکستان کے اندر بھی ملٹری کے اندر عورتیں آ چکی ہیں، وہیں سے پروگریس کرتے کرتے یہاں تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ وہی امپیکٹ ہے کہ عورت کے اندر سے میسکولینٹی کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کی فیمینٹی کو کمپلیٹلی بیک گراؤنڈ کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہمارے سامنے یہ پلے اس کی ہمارے سامنے ایک بڑی کلیئر ایک ایگزامپل موجود ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک۔ اس سے ریلیٹڈ آپ کا اگر کوئی کوشچن ہوتا ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آج کی لائیو براڈ کاسٹ بھی اسٹاپ کرتا ہوں۔